ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور جو ہمیں تخلیق کرنے والا ہے۔ میرے پاکستانی بھائیوں، ہم آج سے پہلے اور آج بھی مختلف مذاہب، مختلف سیاسی پارٹیوں میں بٹھے ہوئے اپنی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے آج تھک چکے ہیں، اور اتنے تھک چکے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا، اور وہ ریاست جو اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ دے گی، اس نے ہی لوگوں کے سینے چھلنی کر دی ہیں گولیوں سے، اور لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں۔ لیکن اس کا دکھ ہمیں بحیثیت قوم نہیں ہو رہا، بلکہ بحیثیت مسلک۔ ہم کہتے ہیں جی وہ سنی ہیں، وہ شیعہ ہیں، تو وہ لوگ مر رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے، ہم گھروں میں پڑے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، بے نظیر قتل کیس کے بعد ہماری ٹرینیں جلا دی گئیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہماری حاملہ عورتوں کو مار دیا گیا، سانحہ سہیوال میں اپنی بچوں کے سامنے ماؤں کو، باپ کو مار دیا گیا، اسامہ ستی کو راہ جاتے قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے واقعات جس سے ہمارے کورٹس کے کمرے بھرے پڑے ہیں۔ وہ یہ داستانیں سنا رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک لمبی داستان ظلم رقم ہوتی آئی ہے، اور ہم لوگ اسی طرح اپنے مسلکوں میں بٹ کے ہم نے اس درد کو بڑی خوشی سے سہا ہے، اور انہی کے گھر صفِ ماتم بچھی ہے جن کا کوئی مرا ہے۔ آج لاہور میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کی روداد لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن جہاں بہت سی پابندیاں ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کچھ بولیں گے، آپ حکومت کے خلاف کچھ بولیں گے، کوئی الفاظ بولیں گے تو آپ پر پابندیاں لگائی جائیں گی، آپ کو قید کیا جائے گا، آپ کے اوپر پرچے دیے جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے ایسا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں سے، خواہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں، نون لیگ سے ہیں، پیپل پارٹی سے ہیں، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹرینیں جلانا دہشت گردی نہیں تھی؟ پی ٹی وی پر حملہ کرنا دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا ہمارا پی ٹی وی انڈیا کے اندر تھا کہ اس پہ جہاد کیا گیا تھا؟ کیا اس ٹائم عوام کو اکسانا، روڈوں کو بند کرنا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن دہشت گردی نہیں تھی؟ لیکن یہاں پہ امیر اور غریب کا قانون ہے کہ کوئی راہ چلتے پولیس والے پہ گاڑی سے لہا دے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی کچھ بھی نہ کرے، وہ ہمارے دین کی حفاظت کرے، جس دین پہ کے نام پہ ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا، ہمارے بڑے لڑے، ان سے آج ہم الحمدللہ ایک ملک کے اندر پہنچے ہیں۔ وہ ملک ہمارے کلمہ طیب کے نام پر ہم نے حاصل کیا، وہی اس کی بنیاد ہے، وہی اس کا مطلب ہے۔ لیکن آج ہم اتنے نام نہاد مسلمان بن گئے ہیں کہ ہم اپنے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آواز بلند کرتے ہیں تو یہ جبر ظلم کے ضابطے شروع ہو جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتے ہیں، دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، بولنے والے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو کل یہ دہشت گردیاں کہاں تھیں؟ یہ آج کیوں وقوع پذیر ہو رہی ہیں؟ کیا غلط بولا گیا؟ آپ نے سعد رضوی کو گرفتار کرنا تھا، ٹھیک ہے آپ کریں، اس نے اگر کچھ کیا آپ کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ کریں، لیکن عوام کو اعتماد میں لیتے، عوام کو بتایا جاتا۔ میرے بہت سے پی ٹی آئی کے میرے دوست جو ابھی تک پی ٹی آئی کا محاذ سنبھالے ہوئے اپنے عمران خان صاحب کا دفاع کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی نہتے کو مار دیں، کسی مسجد میں بیٹھے انسان پہ گولیاں چلا دیں، ایمبولینس میں پڑی لاش کے اوپر ڈنڈے برسا دیں، ایمبولینس کو روک دیں، اس کو توڑ دیں؟ وہ عیدی جس نے پوری زندگی اپنی وقف کر دی، اپنے آنکھیں وقف کر دی، اس کی ایمبولینسز پہ آپ ڈنڈے چلا دیں، آپ ہسپتالوں کے دروازے بند کر دیں، یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ کیا اس سے پہلے ایسا ظلم پاکستان کے اندر ہوا ہے؟ ظلم تو بہت ہوئے ہیں، لیکن ایسے طریقے سے نہیں کیا گیا کہ ہسپتالوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ایمبولینسز کے شیشے توڑ دیے گئے، ایمبولینسز میں پڑے لوگوں کو، مریضوں کو کھینچ کے باہر پھینک دیا گیا۔ ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی تمام مذہبی جماعتوں کو جو اس ٹائم متحد ہو چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت اب مزید نہیں چلے گی اور اس کو گھر جانا چاہیے۔ اس نے آنکھ مچولی ہمارے ملک کے ساتھ کھیلی ہے، اس نے مہنگائی کو آسمان پر پہنچایا ہے، غریب آدمی کا زندگی اجیرن کی ہے،
اور اس کے ساتھ اس نے یہ وزراء تبدیل ہو رہا ہے، میں یوں کر رہا ہوں، میں فلان کر رہا ہوں، میں ڈھمکاں کر رہا ہوں، ہماری نوجوان نسل کو اس نے ورگلایا ہے، اپنی پٹڑی سے اتارا ہے۔ وہ آج بھی اس کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس ظالم نے، یہ ظالم آج 4 دن ہو گئے ہمارا ملک جل رہا ہے، 4 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، اس ظالم نے ایک پریس کانفرنس نہیں کی۔ ویسے تو ٹیلی فون اٹھا کے آ جاتا ہے، جی میں لائیو آ رہا ہوں، میری عوام ہے، میں یوں کروں گا وہ کروں گا، صرف باتیں کرنے کی حد تک ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے پاکستان کے لیے۔ یہ صرف ایک باتونی ہے، باتونی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خدا را آپ لوگ تھوڑا سا اپنے ملک کا سوچیں، بالکل ایک پارٹی کی بیس پہ پی ٹی آئی فلاں ڈھمکاں یہ وہ فلاں چیز، اس سے نکلیں، ایک قوم بنیں، قوم بن کے سوچیں۔ پولیس والے بھی ہمارے ہیں اور عوام بھی ہماری ہے، مار رہے ہیں یہ وزراء بیٹھے ہوئے، یہ عمران خان صاحب کیوں مروا رہے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ جن ماؤں نے پولیس والوں کو جنا ہے، یا اس کو جو بچے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جنا ہے، کیا وہ ان کے لخت جگر نہیں ہیں؟ تم لوگ اے سی کی ہواؤں میں سو رہے ہو، اور یہ لوگ ہمارے بیچارے پولیس والے اور عوام روڈوں پہ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ صبح تمہیں رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھنا عمران خان، کہ لاہور کے اندر قرارداد پاکستان سے لے کر آج تک جب بھی خون بہا ہے وہ مسلمانوں کا بہا ہے، اور اس خون کی قیمت پڑی ہے، چاہے وہ کسی سیاسی دور میں ہو، چاہے وہ پاکستان اور انڈیا کی علیحدگی کا وقت ہو۔ یہ لاہور کے اندر مینار پاکستان بننے کی کوئی وجہ تھی، یہ ٹرینیں بھر کے راستے میں قتل ہونے والے مسلمانوں کی کوئی وجہ تھی۔ یہاں لاہور کے اندر قبرستانوں میں بھرے ہوئے علماء اور شہید، ان کی کوئی داستان ہے۔ اس لاہور نے اپنے اندر بہت کچھ سمویا ہوا ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ تم نے بھی اپنی پارٹی کی ابتدا اس لاہور سے ہی کی تھی، اور خدا نے تمہیں یہ منزل دی، اس عروج پہ پہنچایا جو تم سے سنبھالا نہیں گیا، اور تمہیں آج وہی ہو، تمہارے ووٹر کتے بلے لگے اور تم نے ان روڈوں کو مار دیا۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ لاہور میں خون بہا ہے، اور یہ خون تمہاری حکومت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میری اپنے بھائیوں پہ ایک توقع ہے، امید ہے کہ خدا را پارٹی بیس پہ نہ سنیں، مسلک بیس پہ نہ آئیں، کوئی غلط الفاظ ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہ کریں، انسان بن کے سوچیں۔ ہمارا دین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اگر ٹی ایل پی نے کیا ہے تو جنہوں نے خون وہ برپا کیا ہے، معاملات برپا کیے ہیں، میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن ریاست ہونے کے ناطے ہمارے جوانوں کا، ہماری حکومت کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ ہمارے جوانوں کو مار دیا جاتا اور وہ آج لاشیں اٹھا کر روڈوں پہ بیٹھے ہوتے۔ ہم بحیثیت مسلمان اگر سوچیں تو اس چیز کو بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہمارے ملک کے اندر یہ شر کی فساد پیدا کر کے ہمارے جو غیر ملکی شرپسند عناصر ہیں ان کو بھی راستہ دے دیا گیا ہے۔ اب وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور میں تمام جماعتوں سے اپیل بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور کوشش کریں کہ اس نااہل حکومت کو اب گھر جانا چاہیے۔ اس کا مزید ہماری اس پاکستان کے اندر گنجائش نہیں ہے، نہ مہنگائی کی طرف سے، نہ غریب عوام کے ریلیف کی طرف سے، نہ قتل عام کی طرف سے، کسی بھی طرف سے اس نے پاکستان کو کوئی ریلیف نہیں دی ہے۔ اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ جو آج امیج پاکستان کا بیرون ممالک میں جا رہا ہے یہ رہتی صدیوں تک رہے گا، اور اس کا اثر دیر پا ہوگا، چاہے یہ ظالم چلا بھی جائے گا لیکن اس کا اثر پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، اور پاکستان کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ خون کی قیمت تو ہم چکا بھی رہے ہیں، لیکن عالمی دنیا کے اندر ہمارا جو تنزلی ہوگی اس ملک کی، اس کی ایک بڑی لمبی داستان ہوگی، بڑا لمبا ایک وقت ہوگا جو ہمیں ریکور کرتے ہوئے لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں دعا گو ہوں کہ ہمارا ملک پرامن رہے، اور میرے ملک کا کوئی سپاہی، میرے ملک کی کوئی عوام اس کے بعد جو خون دے چکے ہیں اس کے بعد کوئی شہید نہ ہو۔ خدا را سوچیں، پولیس والے بھی یہ آپ کے بھائی ہیں، اور عوام بھی سوچیں کہ یہ آپ کے بھائی ہیں۔ یہ عوام، آپ کو پتہ ہے کہ جب نوکریاں آتی ہیں تو یہ پولیس والے جو آج بھرتی ہو چکے ہیں، یہ اس ٹائم سفارشیں ڈھونڈ کے پیسے لگا کے نوکریاں حاصل کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ انہوں نے آرڈر کو وہ کرنا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ یہ اپنے ہتھیار ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم اپنے عوام سے، اپنے پیاروں سے اس مقصد کے لیے نہیں لڑ سکتے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کر رہے تھے اور ہم نے ان کے پر گولیاں برسا دی تھیں۔ ہمیں تو کسی غیر ملکی دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی ناسور، جو بھی ظالم اس ملک کا نقصان سوچ رہا ہے، اس ملک کے خلاف چل رہا ہے،
چاہے وہ میرا پیارا ہے یا آپ لوگوں کا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نست و نبود کرے اور اس طرح کرے کہ وہ نشان عبرت رہے اور دوبارہ کبھی ایسا نصور ہمارے ملک کے اندر پیدا نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔